بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم اور جان تو ان اعراب المستثنی مستثنی کا اعراب علی اربعۃ اقسام چار قسموں پر ہے۔ فإن کان متصلا پس اگر متصل ہو، وقع بعد الا جو الا کے بعد واقع ہو، فی کلام موجب کلام موجب میں، او منقطعا یا مستثنی منقطع ہو، کما مرہ جیسا کہ گزرا، او مقدما علی المستثنی منہ یا مقدم ہو مستثنی منہ پر، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، یا او کان بعد خلا وعدا عند الاکثر، یا خلا اور عدا کے بعد ہو اکثر نحویوں کے نزدیک، یا بعد ما خلا او ما عدا، یا ما خلا اور ما عدا کے بعد واقع ہو، ولیس ولا یکون اور لیسا اور لا یکون کے بعد واقع ہو، نحو جاءنی القوم خلا زیدن، جیسے آئی قوم سوائے زید کے، الی آخرہ، کان منصوبا تو مستثنی منصوب ہوگا۔ مستثنی کے اعراب کی قسمیں بیان کیں کہ مستثنی کے اعراب کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب النصب، نمبر 2 جائز الوجہین، نمبر 3 اعراب بحسب العامل، اور نمبر 4 مستثنی مجرور۔ مستثنی کے اعراب کی چار قسمیں ہیں۔ واجب النصب یعنی نصب واجب ہے۔ نمبر 2 جائز الوجہین، دو صورتیں جائز ہیں، نصب اور ما قبل سے بدل، اور نمبر 3 اعراب بحسب العامل، عامل کے مطابق اعراب، اور نمبر 4 مستثنی مجرور۔ واجب النصب مستثنی ان صورتوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ کلام موجب وہ ہوتا ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، اس میں زیدن مستثنی متصل ہے اور الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہے۔ نمبر 2 مستثنی منقطع ہو، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، اس میں حمارا مستثنی منقطع ہے، اس لیے اس پر نصب ہے۔ نمبر 3 مستثنی منہ پر مقدم ہو، ما جاءنی الا زیدن احد، یہاں پر زیدن مستثنی ہے اور احد مستثنی منہ پر مقدم ہے، اسی وجہ سے زیدن پر نصب ہے۔ اور نمبر 4 مستثنی خلا اور عدا کے بعد واقع ہو۔ اکثر نحویوں کے نزدیک خلا اور عدا کے بعد واقع ہوگا تو منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن یا جاءنی القوم عدا زیدن۔ نمبر 5 مستثنی ما خلا ما عدا لیسا اور لا یکون کے بعد واقع ہو تو بھی منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم خلاز، جاءنی القوم ما خلا زیدن، جاءنی القوم ما عدا زیدن، جاءنی القوم لیس زیدن، اور جاءنی القوم لا یکون زیدن۔ ان تمام صورتوں میں جو مستثنی ہے وہ منصوب ہوگا۔ تو مستثنی ان جگہوں میں منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 1 مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ کلام موجب وہ کلام ہوتا ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، اس میں زیدن مستثنی متصل ہے اور الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہے۔ نمبر 2 مستثنی منقطع ہو، جاءنی القوم الا حمارا، اس میں حمارا مستثنی منقطع ہے، اس لیے نصب ہے۔ نمبر 3 مستثنی منہ پر مقدم ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، اس میں زیدن مستثنی ہے اور احد مستثنی منہ پر مقدم ہے، اسی وجہ سے اس پر نصب ہے۔ نمبر 4 مستثنی خلا اور عدا کے بعد واقع ہو۔ خلا اور عدا کے بعد مستثنی اکثر نحویوں کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، جاءنی القوم عدا زیدن۔ نمبر 5 مستثنی ما خلا ما عدا لیسا اور لا یکون کے بعد واقع ہو، جیسے جاءنی القوم ما خلا زیدن، ما عدا زیدن، لیس زیدن یا لا یکون زیدن، تو یہاں پر بھی مستثنی منصوب ہوگا۔ آگے وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا، اور اگر مستثنی الا کے بعد ہو، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب میں، وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ، اور وہ ہر وہ کلام ہے، یکون فیہ نفی و نہی و استفہام، جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو، والمستثنی منہ مذکور، اور مستثنی منہ مذکور ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، النصب والبدل عما قبلہا، نصب اور اس کے ما قبل سے بدل، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن اور الا زیدن۔
مستثنی جائز الوجہین یعنی نصب اور ماقبل سے بدل وہاں ہوتا ہے جب مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو۔ کلام غیر موجب وہ کلام ہوتی ہے جس میں نفی یا نہی یا استفہام ہو، تو اس صورت میں مستثنی پر نصب بھی جائز ہے استثناء کی وجہ سے، اور ماقبل سے بدل بھی جائز ہے۔ جائز الوجہین مستثنی وہاں ہوتا ہے جہاں پر مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو۔ کلام غیر موجب وہ کلام ہے جس میں نفی یا استفہام ہو، تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، نصب اور ماقبل سے بدل۔ مثلا ما جاءنی احد الا زیدا اور الا زید، یہاں پر زید مستثنی الا کے بعد واقع ہے کلام غیر موجب میں کیونکہ ما نافیہ موجود ہے، اور احد مستثنی منہ مقدم ہے زید مستثنی سے، تو زیدن پر نصب بھی جائز ہے استثناء کی وجہ سے، اور زیدن پر رفع بھی جائز ہے احد سے بدل کی وجہ سے۔ جیسے ما جاءنی احدا الا زیدا اور الا زید، یہاں پر زید مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہے کیونکہ ما نافیہ ہے، اور احد مستثنی منہ مقدم ہے، تو زیدن پر نصب بھی جائز ہے استثناء کی وجہ سے، اور رفع بھی جائز ہے اس کو احد سے بدل بنانے کی وجہ سے۔ آگے وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا، اور اگر مستثنی مفرغ ہو، بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا بَعِیں طور کے الا کے بعد واقع ہو، فی کلام غیر موجب کلام غیر موجب میں، والمستثنی منہ غیر مذکور اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا۔ تقول تم کہو گے ما جاءنی الا زید، نہیں آیا میرے پاس مگر زید، ما رأیت الا زیدا، میں نے نہیں دیکھا مگر زید کو، وما مررت الا بزید، اور میں نہیں گزرا مگر زید کے پاس سے۔ تیسری قسم اعراب بحسب العامل، یعنی جیسا عامل ویسا اعراب ہوگا، یہ وہاں ہوگا جہاں مستثنی مفرغ ہو، یعنی مستثنی مفرغ ہو یعنی اس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو، اور وہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو۔ تیسری قسم اعراب بحسب العامل، یعنی جیسا عامل ویسا اعراب، یہ وہاں ہوگا جہاں مستثنی مفرغ ہو یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو۔ جیسے ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدا، ما مررت الا بزید، یہاں پر زید مستثنی مفرغ ہے کیونکہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور یہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہے، تو زید پر اعراب عامل کے مطابق، ما جاءنی الا زید، زید پر رفع ہے کیونکہ جاء عامل اس کے رفع کا تقاضا کرتا ہے۔ ما رأیت الا زیدن، زیدن پر نصب ہے کیونکہ رأیت نصب کا تقاضا کرتا ہے۔ ما مررت الا بزید، زید پر جر ہے کیونکہ با عامل جر کا تقاضا کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر مستثنی ہو بعد غیر سوا حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک، کان مجروراً، تو وہ مجرور ہوگا۔ جیسے جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، غیر زید سوا زید فحاشا زید، یعنی زید کے ما سوا۔ چوتھی قسم مستثنی مجرور وہاں ہوتا ہے جہاں پر مستثنی غیر سوا اور سوا کے بعد واقع ہو، اور اکثر کے نزدیک حاشا کے بعد واقع ہو تب بھی جر ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں حاشا کے بعد نصب ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی القوم غیر زید سوا زید حاشا زید، یہاں پر زید سوا وغیرہ کے بعد واقع ہے اس لیے اس پر جر ہے۔